الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى منبع الجود والعطاء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء والصلاة والسلام علی امام الانبیاء شمس الضحى بدر الدجى کہف الورى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ البررة التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب پیر طریقت فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حسنات احمد صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر علماء کرام برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی ایک آیت کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے احباب ذی وقار اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف ادوار میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا جو بھی نبی اور رسول آیا وہ رب کی رحمت اپنے ساتھ لے کر آیا سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے
سیدنا نوح علیہ السلام آئے، رحمت لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، رحمت لے کر آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، رحمت لے کر آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، رحمت لے کر آئے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، رب نے نظام تبدیل کر دیا۔ فرمایا محبوب تجھ سے پہلے جو بھی آیا تھا وہ مجھ سے رحمت لے کر گیا تھا، تو میرا محبوب ہے، تجھے رحمت دے کر نہیں بھیجوں گا بلکہ تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجوں گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محبوب تیری رحمت کی چادر اتنی وسیع ہوگی کہ جس میں صرف مکے والے سما نہیں سکیں گے، صرف عرب والے نہیں سما سکیں گے، صرف عجم والے نہیں سما سکیں گے۔ فرمایا تیری رحمت کی چادر اتنی وسیع ہوگی، میں جس کے لیے رب ہوں تو اس کے لیے رحمت ہوگا۔ رب اپنا تعارف کراتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب جس چیز کے لیے میں تو اس کے لیے رحمت۔ کائنات میں کوئی چیز میری ربوبیت سے باہر نہیں ہو سکتی، اسی طرح کائنات میں کوئی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور پوری امت محمدیہ کا اس چیز کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہاں پر لفظ کا سے مراد صرف حضور کی ذات ہے۔ حضور کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مقام مدح میں وارد ہوا ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ جو وصف مقام مدح میں وارد ہو وہ ممدوح کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ان کو کوئی نہ کوئی وصف ملتا رہا، لیکن رحمت للعالمین ایک ایسا وصف ہے کہ جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور رحمت للعالمین، حضور رحمت للعالمین۔ کسی پر رحم کرنے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک یہ 4 چیزیں نہ پائی جائیں کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں۔ نمبر 1، کسی پر رحم کرنے کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا بلکہ وہ رحم کا خود محتاج ہوتا ہے۔ تو کسی پر رحم کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ کیا ہونا ضروری ہے؟ زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ کسی پہ رحم نہیں۔ جب رب فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب حضور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے تو اس آیہ قرآنیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور زندہ ہیں، کیونکہ اگر حضور زندہ نہ ہو رحمت للعالمین نہیں بن سکتے۔ کوئی رحمت للعالمین کا انکار کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب رب نے فرمایا کہ محبوب تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں،
تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی زندہ ہے اور پوری کائنات کے اوپر رحم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے سبحان اللہ۔ کہ ہر انسان کے اوپر موت آتی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بھی آئی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے پھر اللہ کے نبی کی روح جسم کی طرف لوٹا دی گئی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی کو وہ زندگی عطا کی گئی، حیات جاودانی عطا کی گئی سبحان اللہ، سبحان کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ آئیے پہلے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جن کی موت اللہ کی راہ میں ہو جائے تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کیا ہے؟ زندہ۔ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیوں زندگی ملی اس کو؟ سبحان شہید کو زندگی کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس کی موت فی سبیل اللہ تھی۔ اللہ۔ تو جس کی موت فی سبیل اللہ ہو وہ کیا ہے؟ زندہ۔ جس کی موت فی سبیل اللہ ہو وہ تو زندہ ہو، لیکن جس کی موت اور زندگی، جس کا صبح اور شام، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا، سارے کا سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا بات؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی، میری موت، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری ہر چیز کس لیے؟ مولا کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کی موت فی سبیل اللہ ہو وہ زندہ ہے، تو جس کی موت اور زندگی، جس کی نمازی اور عبادت ہر چیز اللہ کے لیے ہے، وہ بدرجہ اولا کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو ہمارے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ نہ ہوں تو کسی پہ رحم نہیں۔ اور دوسرا دیکھیے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ کون سا؟ نبیوں کا۔ دوسرا گروہ کون سا؟ صدیقین کا۔ تیسرا گروہ کون سا؟ شہداء کا۔ چوتھا گروہ کون سا؟ صالحین کا۔ تو شہداء کا کتنا نمبر ہے؟ 3۔ اور تیسرے نمبر والے کے لیے رب کیا کہہ رہا ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ پتہ یہ چلا جو تیسرے نمبر والا زندہ ہے تو دوسرے نمبر والا زندہ، جب دوسرے نمبر والا زندہ ہے تو پہلے نمبر والا بدرجہ اولا زندہ ہوا، بلکہ شہید کو یہ جو مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، اس نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ تو شہید زندہ ہو تو جس کے صدقے سے یہ شہادت مل رہی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہو؟ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور زندگی ایسی ہے کہ گناہگار جہاں سے بھی پکارتا ہے نبی اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ نبی اس کی مدد کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور فرماتے ہیں میرا غلام جہاں کہیں سے بھی مجھے یاد کرے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا غلام جہاں کہیں بیٹھ کر مجھے یاد کرے، محمد عربی کو اس کو پتا چل جاتا ہے۔ قلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ عرض کی اللہ کے نبی
ظاہری لحاظ سے دنیا کے جانے کے بعد بھی یہی کلیہ ہوگا. حضور نے فرمایا میرا دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی کلیہ ہوگا. اور اس کی دلیل دی کہ رب نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے, وہ کسی نبی کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتی. نبی کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتی. نبی جس طرح قبر کے بعد زندہ ہوتا ہے, اسی طرح وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے. نماز کون پڑھتا ہے, زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے, زندہ یا؟ اور جو مردہ ہو وہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی سمجھ آئی؟ مردہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی نماز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ, مررت بقبر موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. هو قائم یصلی فی قبرہ, وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے, جو قبر میں بھی جائے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ مردہ نماز نہیں پڑھتا, نماز وہی پڑھتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. پتہ چلا انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے. حضور کے ایک غلام ہے حضرت امام شرف الدین بوسیری. حضرت امام شرف الدین بوسیری ہمارے مدارس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم اپنی اسباق کا صبح آغاز کرتے ہیں تو قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں. یاد ہے یا نہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. جب میں بیرا شریف میں پڑھا کرتا تھا تو بیرا شریف میں یہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے. رب نے توفیق دی, بیرا شریف سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں مصر گیا. مصر جانے قاہرہ الازہر یونیورسٹی میں داخلہ لیا. وہاں سے پھر مجھے اسکندریہ جانے کا اتفاق ہوا. حضرت امام بوسیری کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو گئی. حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک اپنے پیر و مرشد حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ہے. پہلے وہ قصیدہ کبھی بیرا شریف میں پڑھا کرتے تھے, آج امام بوسیری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھنے کا. امام بوسیری خود فرماتے ہیں میرے اوپر فالج کا حملہ ہوا, موت و حیات کی کشمکش میں تھا, جسم ہلتا نہیں تھا. پہلے شروع ابتدائی زندگی میں بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے, پھر جب اللہ کے نبی کے غلام بنے تو اللہ کے نبی کی عظمت و شان میں قصیدے لکھتے رہے. جب فالج ہوا تو سوچا بوسیری تو چند دنوں کا مہمان ہے, جانے سے پہلے اللہ کے نبی کی شان میں ایک قصیدہ لکھ جس میں تو اللہ کے نبی کے رخ والضحیٰ کا ذکر کرے گا, اپنے محبوب آقا کی زلف واللیل کا ذکر کرے گا, اپنے محبوب کے علم نشرح کے سینے کا ذکر کرے گا, ما زاغ البصر کی آنکھوں کا ذکر کرے گا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھوں کا ذکر کرے گا. امام بوسیری نے کاغذ لیا, قلم لیا, پہلا شعر یہ لکھا امن تذکر جیران بذی سنمی. پھر اللہ کے نبی کے ایک ایک عضو کی تشریح کی, ان کی عظمت بیان کی, تعریف کی. اللہ کے نبی کی شان میں سارے کا سارا قصیدہ لکھ کر رات کو سو گئے. جب سوئے تو جس نبی کی شان میں قصیدہ لکھا کرم فرما دیا. اللہ کے نبی خواب میں تشریف لے آئے. اللہ کے نبی جب خواب میں آئے فرمایا بوسیری جو تو نے قصیدہ لکھا ہے ہم نے قبول کیا. امام بوسیری نے خواب میں اللہ کے نبی کو وہ قصیدہ سنایا. جب قصیدہ سنایا اللہ کے نبی نے خوش ہو کر
امام بصیری کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، ساری بیماریاں دور ہو گئی، وہ ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر ایک کرم کے اوپر کرم ہوا، جب اللہ کے نبی جانے لگے اپنی کملی مبارک چادر مبارک بھی عطا فرما دی۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ خواب میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا دی؟ چادر دی۔ اسی لیے یہ قصیدہ ایسا ہے جس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ میں نے یہ وہ قصیدہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے قبول فرما کے اپنی چادر عطا فرمائی۔ سارا کچھ خواب میں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے چادر عطا فرمائی، آنکھ کھلی، آج گل کی بینی بینی خوشبو بتا رہی تھی کوئی آنے والا آیا تھا، اس نے آج میرے اوپر کرم کیا ہے۔ وہ امام بصیری جس کا جسم ہل نہیں سکتا تھا، وہ امام بصیری جو کسی دوسرے کا محتاج تھا، آج خود بے خود اٹھ کے بیٹھ گیا، جسم کو ہلایا، دیکھا اس نبی نے کرم فرمایا ہے، میری ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر سوچا کہ اللہ کے نبی نے مجھے چادر دی تھی، دیکھا وہ چادر سرہانے پڑی ہوئی ہے۔ قربان جاؤں بصیری، تو نے اللہ کے نبی کی عظمت و شان میں قصیدہ لکھا، وہ زندہ نبی تیرا قصیدہ سنت رہا تھا، اس نے کرم کیا، خواب میں تیرے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، رب نے تیری ساری بیماریوں کو دور کر دیا تھا۔ سورج طلوع ہوا، امام بصیری گھر سے باہر نکلے، جا رہے تھے کہ وقت کے ولی حضرت شیخ ابو رجا رحمت اللہ علیہ وہ راستے میں مل گئے۔ جب بصیری کو دیکھا پکڑ لیا، فرمایا بصیری ٹھہر جا، بصیری ٹھہر جا، جب تو نے اللہ کے نبی کی شان میں قصیدہ لکھا ہے وہ قصیدہ تو سنا۔ فرمایا حضور میں نے بڑے قصیدے لکھے، کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہو؟ فرمایا وہ قصیدہ سنا جس کا پہلا شعر ہے من تذکر جیران وزی سالامی۔ امام بصیری نے سنا، فرمایا حضور یہ قصیدہ تو میں نے رات کو لکھا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کو سنایا تھا، آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے؟ فرمایا بصیری جب تو قصیدہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، رب نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے، ہم تیرا قصیدہ اس وقت سن رہے تھے۔ فرمایا بصیری ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جس طرح ایک پھلدار درخت اس کی ٹہنی ہوا کے جھونکے سے کبھی دائیں جھکتی ہے کبھی بائیں جھکتی ہے، ہم نے دیکھا تو قصیدہ پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی خوش ہو کر کبھی دائیں جھک رہے تھے کبھی بائیں جھک رہے تھے، ہم نے تیرا قصیدہ اس وقت لکھا تھا۔ تو یہ کون کر سکتا ہے جو زندہ ہو یا مردہ ہو؟ نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو رب حیات جاودانی عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا غلام پکارے تو صحیح، حقیقت میں ہمیں بلانے کا پکارنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب یہ دل سے آواز نکلتی ہے نا، جب یہ صدا دل سے نکلتی ہے، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی ادھر سے ہے۔ پکارو، آؤ تجربہ کرو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری لگواؤ، دیکھو اللہ کے نبی کس طرح کرم فرماتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی ولادت کا قریب وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنے خاوند یعنی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کو کہتی ہیں کسی بچے کی یا بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور گھر میں اتنی غربت ہے کہ دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، ہمسائے سے تھوڑا سا تیل ہی دے آؤ، کم از کم چراغ جلائیں تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ روشنی میں ہو۔
حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد اٹھے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے ہمسایوں کا. سوچا نہیں، اس کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاؤں، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں جو پوری کائنات کو دیتا ہے. سوچ کر واپس آ گئے. پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے، اچانک آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو جس کا نیت کی تھی وہ آقا تشریف لے آئے. فرمایا میرے غلام تو پریشان ہے کہ تیرے گھر میں جو بچہ اور بچی پیدا ہونے والا ہے وہ تاریکی میں پیدا ہوگا. سن، تیرے گھر میں بچی پیدا ہوگی، اس کی شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ میرے 70,000 امتیوں کی سفارش کرے. تو پریشان ہے کہ تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے دیا جلانے کے لیے تیل نہیں. تو خوش بخت ہے، تیرے گھر میں وہ پیدا ہو رہی ہے جس کی شفاعت 70,000 لوگوں کو بخشوائے گی. حضور نے فرمایا جا والی بصرہ کے پاس، اس کو میرا پیغام دینا، اے والی بصرہ آج میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ کوئی دنیا دار نہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. اور حضور نے فرمایا وہ دلیل مانگے گا تو اس سے کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اس کو دلیل یہ دینا کہ اے والی بصرہ تو ہر رات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اور جمعے کی رات کو 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے. پچھلے جمعہ کو تو نے درود و سلام نہیں پڑھا تھا، اس کے بدلے میں مجھے 400 درہم ادا کر دے. آنکھ کھل گئی. والی بصرہ کے پاس وہ گئے. والی بصرہ کو جا کے یہی کہا کہ والی بصرہ میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ عام انسان نہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. والی بصرہ نے کہا میں کیسے مان جاؤں کہ اللہ کے نبی نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے. آپ کہنے لگے اس کی دلیل اللہ کے نبی نے یہ مجھے دی ہے کہ تو ہر رات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، جمعہ کی رات کو 400 مرتبہ پڑھتا ہے. پچھلے جمعہ کی رات کو تو بھول گیا تھا. والی بصرہ کا یہ سننا تھا کہ وہ جھوم گیا کہ میں ایک نکر میں بیٹھ کر اپنے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا. اے آنے والے تو کتنا خوش بخت ہے، تیرے صدقے مجھے پتا چلا میرے نبی نے میرے درود کو قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تو آنے والا کتنا خوش بخت ہے. تو پیغام جو لا رہا ہے، میں تو چھپ کے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھتا تھا، آج مجھے پتا چل گیا میرا درود قبول ہو گیا ہے. فرمایا 2000 درہم درویشوں میں تقسیم کر دو، 400 اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ان کو دو، اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. حضور آج کے بعد کبھی بھی ضرورت محسوس ہو خود نہ آنا، خود نہ آنا، بلکہ مجھے پیغام پہنچا دینا. آپ کی وجہ سے اللہ کے نبی کا پیغام مجھ تک تو غلام کہیں بیٹھ کے درود پڑھے، اللہ کے نبی کو علم ہو جاتا ہے. علم کس کو ہوتا ہے؟ جو تو پتہ یہ چلا کہ کسی پر رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری. نمبر 2، صرف زندہ ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ دوسری شرط نہ پائی جائے. وہ دوسری شرط یہ ہے کہ جو رحم کر رہا ہے اور جس کے اوپر رحم کیا جا رہا ہے اس کو اس کے حالات کا علم ہونا ضروری ہے. جب تک حالات کا علم نہ ہو کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں کر سکتا. اور جب رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے نبی پوری کائنات کے اوپر رحم کرنے والے ہیں تو رب نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم دے کر بھیجا ہے
کیونکہ اگر حضور کو پوری کائنات کا علم نہ ہو، حضور کسی پہ رحم نہیں کر سکتے، تو جب حضور رحمت للعالمین ہیں تو پتا چلا پوری کائنات کا علم رب نے اپنے محبوب کو دے کر کیونکہ کائنات کا علم نہ ہو حضور کسی پہ رحم نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں رب العالمین، محبوب تو رحمت للعالمین، تو عالمین میں ما سوی اللہ ہر چیز شامل ہے، تو پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ یہ قرآن سے ہی پہلے پوچھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس رب نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام اور اللہ کے آخری نبی کا مقام، ذرا غور کیجئے۔ آدم علیہ السلام کو رب کہتا ہے ہر چیز کا ہم نے ان کو علم عطا فرما دیا، اور حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی کے نائب اور خلیفے ہیں۔ تو جو نائب ہے اس کو رب کہتا ہے ہم نے ہر چیز کا علم دے دیا۔ تو جو اصل ہوگا، جو اصل ہوگا نائب کی شان کے کلہا، ہر چیز کا علم میں نے آدم کو دے دیا، تو جو اصل ہیں ان کو جو علم دیا، کہاں آدم کا علم، کیا اللہ کے آخری نبی کا علم۔ یہ نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے سکھایا قرآن، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، ما کان اور ما یکون، ہر چیز کا علم دے کر اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ تو رب نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، اور رب کے عطا کیے ہوئے علم کو لے کر اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات میں سے اللہ کو کس اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں محبوب آقا بتاؤ دنیا میں آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر کے ہمارا عقیدہ بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کو آسمان کے ستاروں کا، کیونکہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کبھی سوال نہ کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال اس لیے کیا تھا، وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کو علم ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے آسمان کے ستارے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ تھا اللہ کے نبی کو پتا ہے میرا غلام کون سا ہے جس کی نیکیاں بھی آسمان کے ستاروں۔ ہم نیکی کریں گھر جانے تک بھول جاتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بیٹھیں تسبیح وہ، کیونکہ پرابلم اتنی ہے گھر جانے سے پہلے بھول جاتی ہیں۔ قربان جاؤں اس محبوب آقا کے اوپر، وہ غلام تو جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے نبی اس کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا یہ سوال سن کر حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کیسا سوال، میرا کوئی غلام رات کو اٹھ کے نیکی کرتا ہے، کوئی دن کو کرتا ہے، کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی ظاہر کرتا ہے، کوئی سفر پہ کرتا ہے، کوئی حضر پہ کرتا ہے، مجھے کیا علم ہے؟ نہیں، حضور نے جب سنا حضور مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چاہتی تھی حضور جلدی جلدی بتائیں، حضور مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کیوں چاہتی تھی؟
اس لیے چاہتی تھی کہ آج حضور میرے ابا جان کا نام لیں گے، جب اللہ کے نبی میرے ابا جان کا نام لیں گے میں خوش ہو جاؤں گی، قربان جاؤں بیٹی ہو تو ایسی ہو جو اپنے باپ کی تعریف سن کر خوش ہو جائے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ کہیں اگر تمہاری تعریف ہو تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں کہ میرے ابا جان کا ذکر ہو رہا ہے، میری اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی جلدی میں کہتی ہے حضور بتاؤ وہ کون ہے؟ حضور نے جب دیکھا کہ عائشہ جلدی میں پوچھنا چاہتی ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ ہاں میرا ایک غلام ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عمر ابن الخطاب ہے۔ میرا غلام عمر ابن الخطاب وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ نے جب سنا خاموش ہو گئی، وہ جو چہرے کے اوپر وہ مسکراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی کہ میرے محبوب آقا نے، میں تو چاہتی تھی میرے ابا جان کا نام لیا جائے، میں خوش ہو جاؤں گی کہ میرے ابا جان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے میرے محبوب آقا نے حضرت عمر کا نام لیا۔ جب تھوڑی سی پریشان ہوئی حضور نے فرمایا عائشہ تو نے سوال کیا کیا تھا؟ وہ کون سا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ وہ میرا عمر ہے۔ رہی تیرے ابا جان کی بات، میری ساری کی ساری امت کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا جان کی نیکیاں ایک طرف، پھر بھی تیرے ابا جان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو نے پوچھا تھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ وہ عمر ہے۔ تیرے ابا جان کی نیکیاں تو وہ ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، تیرے ابا جان کے اسلام کے اوپر جو احسانات ہیں ان کا بدلہ کل قیامت کے دن پروردگار دے گا۔ آج ہم سائنس کے دور میں رہ رہے ہیں، کمپیوٹر کے دور میں رہ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو ہمیں ایک تھوڑے سے رقبے کے اوپر، علاقے کے اوپر جو ستاروں کی تعداد ہے وہ بتا دے۔ ممکن ہے؟ نہیں۔ بہت ساری سہولیات، پوری دنیا کی سیر 1 منٹ میں، گوگل کے اوپر جاؤ ہر چیز دیکھ سکتے ہو، لیکن آج تک کوئی ایسا گوگل پیدا نہیں ہوا جو ایک علاقے کے ستاروں کی تعداد ہمیں بتا سکے۔ وہ ایک ہی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں جنہوں نے بتایا پورے آسمان کے اوپر ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ اگر علم نہ ہوتا اللہ کے نبی کبھی بھی تعداد نہ بتا سکتے۔ اللہ کے نبی کا تعداد بتانا پتہ یہ چلا کہ علمہ البیان ما کان و ما یکون کا علم دے کے بھیجا ہے۔ محبوب صرف تیری اپنی زندگی کے نہیں، آدم علیہ السلام بلکہ اس کے پہلے کا بھی تجھے علم دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر چیز کا علم دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا اور اللہ کے نبی ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ جو 2 قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کہاں تھے؟ زمین کے اوپر یا زمین کے اندر؟ زمین کے اندر۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت کہاں تک گئی؟ صرف زمین کے اوپر نہیں، نگاہ نبوت کہاں گئی؟ زمین کے اندر گئی۔ بڑا کمال ہے اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت زمین کے اندر گئی۔ فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے، بہت مقام اور مرتبہ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا
ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اپنے امتیوں کے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے فرمایا بتا نہ دوں ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آج کسی کو گھر والوں کا علم نہیں۔ قربان جاؤں جو قبر کے اندر ہے، اللہ کے نبی کو پتا ہے یہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فرمایا ایک وہ جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کا اطلاق یورپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تربیتی اس کا اطلاق یورپ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے کام کاج کی وجہ سے بعض اوقات خیال نہیں رکھتے، یار مجھے وقت نہیں ملا، میں کام پہ تھا، میں نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، میں نے ایسے کر لیا، لیکن وہ پیشاب کے چھینٹے جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش، اس کے جسم کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنے کی کوشش۔ اور فرمایا دوسرا جو ہے وہ چگلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اللہ کے نبی وہ جو دنیا میں کرتے تھے اس کا بھی بتا دیا، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو ما کان و ما یکون کا علم۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اور کیا کرم کیا، فرمایا یہ جو درخت ہے نا اس کی ٹہنی لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک اس کے اوپر رکھا، ایک اس کے اوپر رکھا۔ حضور یہ کیوں رکھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں رب کی حمد و ثنا کرتی ہیں، یہ ٹہنیاں حمد و ثنا جب تک کرتی رہیں گی سر سبز و شاداب رہیں گی، ان کی حمد و ثنا کی وجہ سے ان دونوں قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو ہر چیز کا علم دے کر بھیجا۔ نمبر 3، صرف زندہ ہونے سے اور ہر چیز کا علم ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ تیسری چیز نہ پائی جائے۔ اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ایک ہمارا نمازی دوست ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے نیک ظاہری لحاظ سے ہم اس دوست کو جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد کی بڑی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے۔ اچانک اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار تم زندہ ہو، میرے حالات کو جانتے ہو، میں اچھا آدمی ہوں، یہ پولیس والے مجھے پکڑ کے لے گئے ہیں، مجھے ان سے چھڑاؤ۔ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ واقعی میں زندہ ہوں، میں تیرے حالات کو جانتا ہوں، تو مسجد کی بڑی خدمت کرتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میں تجھے پولیس سے نہیں چھڑا سکتا۔ کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے پاس قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ قدرت اور اختیار تو کسی پر رحم کرنے کے لیے قدرت اور اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا جب اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے تو رب نے کائنات میں جب بھیجا ہر چیز کا قدرت اور اختیار دے کر بھیجا۔ محبوب یہ کائنات میری ہے لیکن اس کے اوپر قدرت اور اختیار تجھے دے رہا ہوں، تو جس طرح چاہے اس کو تقسیم کرتا رہے، دینے والا میں ہوں، اس کو تقسیم کرنے والا تو ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تجھے خیر کثیر دے کر بھیج رہا ہوں۔ قانون یہ ہے، حضرت ایک دفعہ فرما رہے تھے پہلے موصوف ذکر کیا جاتا ہے پھر صفت ذکر کی جاتی ہے، یہاں پہ صرف صفت کو ذکر کر دیا گیا، موصوف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ گاڑی تیز تھی، بس تیز تھی، خیر کثیر کیا ہے؟ رب نے فرمایا میں نے محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے خیر کثیر دیا ہے۔ علم دیا تو خیر کثیر، حسن و جمال دیا تو خیر کثیر، سخاوت دی تو خیر کثیر۔ مالک نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے خیر کثیر دے کر، اس پہ قدرت اور اختیار دے کر،
महबूब जिस तरह चाहेगा तो इसको तकसीम करता रहेगा। क्या बात, माशाअल्लाह। ओती तो मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, रब ने मुझे खजानों की चाबियां ता फरमा दी हैं। गौर करो, किसके पास चाबी हो उसको इख्तियार होता है या नहीं होता है? क्या बात, मस्जिद के सदर साहब किसी को चाबी दे दें, वो खुश होता है, बताता है मेरे पास मस्जिद की चाबी है, जब चाहूं खोल सकता हूं, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? चाबी मेरे पास है। तो रब ने अपने खजानों की चाबियां अपने महबूब को दी और ये कहा होगा कि महबूब चाबियां तो दे रहा हूं लेकिन खजाने को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फरमाया नहीं महबूब, खजानों का मालिक बनाकर चाबियां तुझे दे रहा हूं, जिस तरह चाहे तू खजाने को इस्तेमाल करता है। एक आदमी हजूर की बारगाह में आया, फरमाया जी मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक वो दरख्त आपकी बारगाह में हाजिर ना हो जाए। हजूर ने ये नहीं फरमाया कोई यार बात, दरख्त मैं तुझे कलमा पढ़ा रहा हूं, तू मुझे दरख्त की बात कर रहा है। नहीं, महबूब आका ने फरमाया अच्छा फिर तू चाहता है कि वो दरख्त मेरे पास आए? मैं नहीं, तू जा। मैं नहीं, तू जा, जाके दरख्त को मेरा पैगाम दिया, दरख्त तुझे अल्लाह का नबी बुला रहे हैं। वो गया, जाके दरख्त को खिताब करता है कि या दरख्त तुझे अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। उस दरख्त का सुनना था कि झूमने लग गया, वजद में आ गया कि मुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया है। अपनी झेल कर जड़ों को जमीन से बाहर निकाला, घसीटता हुआ हजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। फरमाया अब तो ईमान लाता है या नहीं? हजूर इसको हुक्म करो वापस चला जाए। फरमाया फिर मैं नहीं, तू ही कह। उसने जब कहा वो दरख्त वापस चला गया। ये कौन कर सकता है जिसके पास कुदरत और इख्तियार ना हो? जिसको कुदरत और इख्तियार होता है वही ये कर सकता है। रब ने कुदरत और इख्तियार ये दिया, चांद को इशारा हो वो दो टुकड़े हो जाए, कुदरत और इख्तियार दिया, डूबे हुए सूरज को हुक्म दे वो वापस पलट आए। क्यों? ये सूरज और चांद तो अल्लाह के नबी के इशारे के मुंतजर हैं, कब हुक्म हो हम उसको पूरा करने के लिए तैयार। हुजूर के एक गुलाम हैं जो हुजूर की नमाज फजर के लिए, नमाज तहज्जुद के लिए पानी का बंदोबस्त किया करते थे। जब हुजूर नमाज तहज्जुद के लिए उठते तो क्या करते? पानी को गर्म करते कि मैं हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा। एक दिन दरिया रहमत जोश में आ गया, दरिया रहमत जोश में आ गया। फरमाया सल या रबिया, ऐ रबिया मांग जो मांगना चाहता है। लफ्ज सल एक लफ्ज सिर्फ कहा, मांग जो मांगना चाहता है। ये नहीं कहा था कि रबिया कोई दुनिया की चीज मांगना, कोई पैसा मांगना, नहीं, मुतलकन सल ऐ रबिया मांग जो मांगना चाहता है। तो रबिया भी हुजूर के गुलाम थे, हुजूर के पानी का बंदोबस्त करते थे, हुजूर के जोड़े सीधा किया करते थे, हुजूर के रुखे वो दुहा की ज़ियारत किया करते थे, अपने आप को संभाला। रबिया दरिया रहमत जोश में है, वो मांगना कोई दूसरा नहीं जो मांग सका। हुजूर ने जब कहा मांग जो मांगना चाहता है, अर्ज की हुजूर एक ही चीज मांगना चाहता हूं। फरमाया क्या? हुजूर जिस तरह दुनिया में आपके लिए पानी का बंदोबस्त करता हूं, जन्नत में भी इसी तरह अस्अलु का मुराफकत फिल जन्ना। अल्लाह के नबी मैं ये चाहता हूं कि जहां आप जन्नत में नबियों के सरदार की हैसियत से हो, मैं भी आपके साथ गुलामों की हैसियत से वहीं हूं। सिर्फ जन्नत नहीं मांगी, अल्लाह के नबी जहां होंगे वो कहा कि मैं वहीं पे चाहता हूं जहां आप हो, मैं भी जन्नत में वहीं हूं। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना, ये नहीं फरमाया रबिया क्या मांग रहा है, जन्नत तो क़यामत के बाद आएगी, पता नहीं को जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। फरमाया रबिया और रब तुझे वो जन्नत तो देगा, इसके अलावा भी कोई मांगना चाहता है वो भी आ जाएगा। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास कुदरत और इख्तियार होता है। और रब ने किसको कुदरत और इख्तियार दिया? सिर्फ अपने महबूब को कुदरत और इख्तियार दिया कि महबूब दुनिया में तुझे भेज रहा हूं, कुदरत और इख्तियार देकर भेज रहा हूं।
کیا یہ قدرت و اختیار صرف دنیا تک تھا کہ یہ دنیا کے بعد بھی ہوگا؟ اصل تو قدرت اور اختیار کا ظہور دنیا کے بعد ہوگا۔ آج جو قدرت اور اختیار کا انکار کرتے ہیں ان کو پتا اس وقت چلے گا جب یہ قدرت اور اختیار کا اظہار ہوگا۔ اور یہ قدرت کا اظہار کب ہوگا؟ جب ساری رب کی مخلوق اس وقت کوئی تلاش کر رہی ہوگی کہ کوئی ہو جو آج ہماری مدد کرے، قیامت کے دن ہماری مدد کرے۔ لیکن اس وقت کوئی مدد کرنے والا، ساری کی ساری مخلوق سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے نبیوں کا چکر لگائیں گے، سارے کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق خدا پریشانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک در ایسا بتاتا ہوں جو بھی وہاں گیا ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نہیں، حضور فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، آؤ اللہ کی مخلوق کٹھے ہو جاؤ، آج میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ جب ساری کی ساری مخلوق کٹھی ہو جائے گی، اللہ کے نبی اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھیں گے، سجدے میں رکھیں گے، رب کو منائیں گے، مالک راضی ہو جا، اپنی اس مخلوق کو بخش دے۔ لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی بنائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا رب کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، محبوب تو مجھ سے مانگ تو رہا ہے، اپنا چہرہ زمین پہ رکھا ہے، چہرے کو جب اٹھائے گا ہم تیرے چوکھے والدہا کو جب دیکھیں گے، پھر جو تو مانگے گا ہم عطا کریں گے۔ اس حال تو تا مانگتا جا، میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ اشفا تشفا، آج اس کی سفارش تو کرے گا، میں اس کو جنت کا وارث بناؤں گا۔ تو یہ قدرت اور اختیار صرف زمین اور دنیا میں نہیں، اصل قدرت اور اختیار کا اظہار کل قیامت کے دن ہوگا۔ نمبر 4، صرف زندہ ہونے سے، حالات کا علم ہونے سے، قدرت اور اختیار ہونے سے کسی پہ رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ چوتھی چیز نہ پائی جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک مثال سے سمجھا دوں کہ آج میں میڈی اسٹیشن کے اوپر اترا تھا، تو میڈی اسٹیشن یہاں سے کتنی دور ہے؟ 2-3 منٹ، میرے ہر 500 میٹر بھی نہیں ہوگا۔ ہم جی باہر نکلے ہیں، سیدھی مسجد، حضرت نے فرمایا وہ سامنے مسجد ہے۔ میں نے کہا بڑی ایک اچھی جگہ کے اوپر، ایک دوست جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کو جانتا بھی ہوں، اس کے حالات کو بھی جانتا ہوں، قدرتی اختیار بھی ہے، اس کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اچانک ایک چیز اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، لیکن میں اس کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ اس لیے کہ میں اس سے دور تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے اوپر رحم کیا جانے والا ہے، تو رحم کرنے والے کا اور جس کے اوپر رحم کیا جا رہا ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا ضروری ہے۔ جب قریب نہیں ہوں گے کسی کے اوپر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ رب فرماتا ہے محبوب تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی اپنی امت کے قریب ہے، اللہ کے نبی کی امت اپنے نبی کے قریب ہے، اسی لیے تو پھر وہ رحم جو ہے امت تک پہنچ رہا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب فرماتا ہے نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا نبی مدینے میں آرام کر رہا ہے، نہیں، تمہارے جسم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ تو پتہ یہ چلا کہ روحانیت اور نورانیت سے اللہ کے نبی اپنی امت کے قریب ہیں،
اور اللہ کے نبی کی امت اپنے نبی کی قریب ہے۔ جب حضور سفر معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال کو یاد کیا، حضرت بلال کو، حضرت بلال حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا بلال مجھے آج بتا وہ تو کون سا عمل کرتا ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ سمعت دفعنا علیک بین یدی فی الجنہ، آج رات جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ اگر کوئی آج کسی کو یہ کہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اپنے پاؤں اٹھا دے گا، دیکھو جی میری تعریف ہو رہی ہے، وہ میں پتہ نہیں کیا کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی فرمائے حضرت بلال کو پھر نہیں، حضرت بلال نے سنا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کچھ نہیں کرتا، نہیں بلال بتا تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کی تیری آواز سن رہا تھا؟ حضور کو کیا علم نہیں تھا؟ حضور کو علم تھا یا نہیں؟ پھر کیوں پوچھا؟ پوچھا اس لیے کہ بلال جب وہ اپنی زبان سے کہے گا لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ جب حضور نے فرمایا تو عرض کی حضور میں زیادہ عمل نہیں کرتا، جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں، جب مسجد میں آتا ہوں تو مسجد کے 2 نفل پڑھتا ہوں۔ وضو کے 2 نفل پڑھنے، مسجد میں آنے سے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھنے کا ثواب اور اجر یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمیت دفعنا علیک بین یدی فی الجنہ، تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز محمد عربی جنت میں سن رہا تھا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے نبی کی امت پہلی امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضور نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، میں وہ ہوں جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔ تو جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے۔ اور ایک دن حضور نے حضرت بلال کو بھی فرمایا تھا بلال مانگنا جو چاہتا ہے آج مانگ لے، محمد عربی تجھے عطا کر دے گا۔ حضرت بلال نے جب سنا تو عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں، جنت میں سب سے پہلے جاؤں۔ حضور نے فرمایا بلال جا، تو جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ حضور میں ابو بکر سے پہلے جاؤں گا، فرمایا ابو بکر سے بھی پہلے جائے گا۔ عمر عثمان علی سے بھی پہلے جاؤں گا، فرمایا ان سے بھی پہلے جائے گا۔ اللہ کے نبی میں دوسرے نبیوں سے بھی پہلے جاؤں گا، فرمایا بلال میں نے کہہ دیا تو سارے نبیوں سے پہلے جائے گا۔ عرض کیا حضور میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا بلال سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہے، لیکن محمد عربی کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہ ٹل نہیں سکتا۔ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں۔ اب دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ادھر حضور حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ قربان جاؤں محدثین کے اوپر، انہوں نے تطبیق کیسے کی؟ فرمایا اصل حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی اپنی سواری کے اوپر سوار ہوں گے۔ جو مالک جب سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے اس سواری کا ایک خادم ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اس سواری کی نکیل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی سواری پہ سوار ہوں گے، اس سواری کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور سب سے پہلے داخل ہوں گے نبیوں کے سردار کی حیثیت سے، اور بلال داخل ہوں گے اللہ کے نبی کے غلام کی حیثیت سے۔ تو اس وقت جنت میں جو اللہ کے نبی داخل ہوں گے، حضرت بلال نے نکیل پکڑی ہوگی، آگے چلتے چلتے پاؤں کی جو آہٹ کی آواز ہوگی وہ کب ہوگی پتہ نہیں، قیامت کب آئے گی، پھر جنت میں اللہ کے نبی جائیں گے پھر وہ آواز آئے گی۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی اپنی امت کے اتنے قریب ہیں
کہ سفر معراج میں جو ہزاروں سال کے بعد آواز پیدا ہوگی اللہ کے نبی نے وہ اسی وقت سن لی. اس لیے ذات محترم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور آج کی اس گفتگو نے میں نے عرض کیا کہ رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے, رحم کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, رحم کرنے کے لیے قدرت اور اختیار کا ہونا ضروری ہے, اور کسی پر رحم کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے. اور یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ نے اپنے نبی کے اندر تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے مالک کرم فرما دے, مالک کرم فرما دے. آج تیرے نبی کی اس مبارک رات میں ہم سارے اکٹھے ہوئے, جو رات اگر نصیب نہ ہوتی تو دنیا والوں کو نہ بناتا. اس رات میں اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تو صرف اس لیے آج کی رات کے صدقے رب نے پوری کائنات کو بنایا. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, وما علینا الا